تو مہاجر کا جو مسئلہ ہے اس وقت نہ الیکشن سے حل ہو رہا، نہ کوئی پارٹی ہے جو اس مسئلے کو حل کرے. ٹھیک ہے، لے دے کے کیا رہ جاتا ہے؟ الیکشن کا بائیکاٹ. مہاجر کے مفاد میں یہی ہے کہ اب الطاف کے کہنے پر نہیں، اپنے مفاد میں اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دے اور یہ دنیا کو بتائے کہ کراچی کو پاکستان کے جمہوری نظام پر بالکل اعتماد نہیں ہے، سنسان کر دے پولنگ بوتھ کو. تب شاید آپ کوئی احتجاج ریکارڈ کرا پائیں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں جو نورا کشتی ہوتی ہے ایم کیو والوں اور پیپلز پارٹی والوں کی نظمیں سنائی جاتی ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، یہی ہوتا رہے گا. آپ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے. اس الیکشن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے مہاجروں کی جانب سے، چونکہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. خدا حافظ. السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں 8 فروری کا سورج طلوع ہونے والا ہے، یا جب میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو نہ صرف کہ طلوع ہو چکا ہوگا بلکہ ووٹنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی. اور بہت سے لوگ ووٹنگ کے بعد نتائج بھی شاید دیکھ لیں، تب دیکھیں اس کو. بات یہ ہے، میں مستقل ایک پیغام دیتا آ رہا ہوں کہ مہاجر کو محکوم بنا دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کس نے بنایا؟ بار بار بتا چکا ہوں. ایم کیو ایم نے اپنے بھاری ترین مینڈیٹ کے ساتھ 2010 میں قائد اور بانی کی قیادت میں فاروق ستار اور حیدر رضوی کے دستخط سے مہاجر قوم کو ہاتھ پیر باندھ کر سندھ کے وڈیروں کے سامنے پھینک دیا. اور اس کے بعد سے آج تک، 2010 سے آج تک، سوائے تباہی، بربادی، معاشی استحصال، تعلیمی استحصال، ثقافتی جبر، کچھ نہیں ہے مہاجروں کے پاس. بس یہی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوٹا سسٹم جس میں 40% ملا کرتا تھا اب 0 ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو الیکشن سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ محکومی آپ نہیں سمجھ پائے. میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. لوگ کہتے تھے کس کو ووٹ دیں؟ ابے بھائی ووٹ دے کے ملے گا کیا؟ بھاری ترین مینڈیٹ کو بھی جو ہے جب ملیا میٹ کر دیا کرو. اب یہ جو چھٹاک برابر جو مینڈیٹ کسی کو ملے گا، مہاجر کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. دیکھیں، ایم کیو پاکستان ڈکٹیشن اور ڈائریکشن پہ چلنے والے سرکاری اداروں کے اداکار. ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے. مہاجر قوم کی تھوڑی کریں گے خدمت، ان کی خدمت کریں گے کہ جو انہیں جتائیں گے. آپ کے ووٹ نہیں جتائیں گے، وہ جتائیں گے. ہاں، آپ کے اتنے ووٹ چاہیے کہ وہ 5-6 ہزار اگر ایک کانسٹیٹیوشن میں مل جاتے ہیں تو 20-25 ہزار کر کے جتا دیں گے ان کو. الطاف صاحب جو مہاجر قوم کی پیٹھ میں کئی بار چھرا گھونپ چکے، کبھی ٹوپی پہنا کر، کبھی اجرک پہنا کر، کبھی وطنی سندھی بنا کر، کبھی جناب سندھو دیش کے بانی بن کر، تو کبھی کچھ بن کر، کبھی کچھ بن کر، ایک خود تو جوکر ہے، پوری قوم کو جو ہے نا ایک مذاق بنا دیا. مگر قوم کے اکثر لوگ دیوانے. اس کے غبارے سے بھی اب ہوا نکلے گی. کس کے غبارے سے؟ الطاف کے غبارے سے، جو پھونکوں میں دیا گیا نا کہ بس ایک ہیلو ہو جائے، ایک ہیلو ہو جائے. کر لو جو کرنا ہے. کراچی کی عوام بیزار ہے، کراچی کی عوام تنگ آ چکی ہے. اس کو الطاف نہیں چاہیے، اب چند کو چاہیے ہوگا. پوری عوام جو پہلے والہانہ عقیدت رکھتی تھی اس کو نہیں چاہیے الطاف. اس کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، بلدیاتی مسائل کا بھی حل چاہیے، اور قانون سازی جو ہے آئینی اداروں میں وہ بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اسی الطاف نے 18ویں ترمیم میں بلدیاتی مسائل کو آئین اور قانون کے تحت سندھ کے وڈیروں کو دے دیا. اب شہر کے ہر ادارے پر سندھ کا گوٹ کا وڈیرا جو مہاجر دشمن ہے وہ قابض ہے پیپلز پارٹی کے تحت. ٹھیک ہے، جی ڈی میں بھی یہ حال ہے. ٹھیک ہے، اب آفاق احمد صاحب کی تو خیر بات ہی نہ کریں، ان کی تو حیثیت کبھی بھی کچھ نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے کٹ پتلی ہیں چاہے وہ کتنا ڈرامہ کر لیں. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی جو ہے، چلے ہم کوٹا سسٹم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کوٹا سسٹم لگوانے والوں میں جماعت اسلامی ہے، لیکن ہم معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم تیار تھے ایم کیو ایم پاکستان کو 18ویں ترمیم پہ معاف کرنے کے لیے کہ چلو بھائی 18 کے بعد تو کچھ کر دو. ایم کیو پاکستان نے 2018 سے لے کے اب تک حکومتوں میں رہ کر کچھ نہیں کیا.
تو اس الیکشن کے بعد کیا خاک کرے گی؟ مگر چونکہ سرکاری پارٹی ہے تو اس کو جتا دیں گے، ٹھیک ہے، ووٹ نہیں ملنے والا اس کو۔ جماعت اسلامی جو ہے 90 کی دہائی سے لے کر ابھی کچھ سالوں 2-3 سال پہلے تک طالبان کے نشے میں چور تھی۔ القاعدہ کے سارے دہشت گرد ان کے گھروں سے پکڑے جاتے تھے۔ منور حسن صاحب کا بس نہیں تھا کہ وہ جو ہے آئیسس کا نظام قائم کر دیں۔ تو ان کے اس ماضی کے رویے سے لوگ نالاں ہیں، خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو کیسے ووٹ دیں گے؟ ان کے چاہنے والے دے دیں گے، اور بہت سے لوگ جو نعیم الرحمان کی ایک کہتے ہیں کہ مسحور کن شخصیت، ایک معصومانہ چہرہ، ایک بے داغ قیادت، ایک ایک ایسا بھائی جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے آج کل، اس سے مرعوب ہے، ان سے مسحور ہے، ٹھیک ہے نا، مسحور کن شخصیت ہے ان کی۔ تو شہر میں گرفتار ہو گئے بہت سارے لوگ نعیم الرحمان کے، جماعت اسلامی نہیں، نعیم الرحمان شخصیت ہے ان کی، میں سلام کرتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور انہوں نے جو جماعت میں ایک نیا رنگ بھرا ہے، عوامی رنگ، اس کا فرق پڑ رہا ہے۔ اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ کاش جماعت اسلامی جیت جائے، جماعت کو ووٹ دیجئے، مگر میں رک جاتا ہوں کیونکہ ماضی میں خالد مقبول پہ تکیہ کر چکا، پھر مصطفیٰ کمال پہ تکیہ کر چکا، اور دونوں نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، مردم شماری پہ دھوکہ دیا، عمران خان کی حکومت میں دھوکہ دیا، شہباز شریف کی حکومت میں دھوکہ دیا۔ اب جماعت اسلامی کی بلدیہ ہے، ٹھیک ہے، کیا اکھاڑ لیا بلدیہ نے، وہی حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میئر نہیں بنے مگر کئی تو سیٹیں جیتی ہے نا انہوں نے، گلی گلی۔ بھئی جب بجٹ ہی نہیں ملے گا، گوٹ کا وڈیرا آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا، تو آپ کیسے بلدیاتی نظام چلا لیں گے؟ یہی مسئلہ ایم کیو ایم کا تھا، وسیم اختر کا، یہی جماعت اسلامی کے جو کونسلرز ہیں یا جو یونٹ کے جو بھی کہہ لیں آپ کے وارڈ کے انچارج وغیرہ ہیں، وہ نہیں کر پا رہے، کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے، پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ تو کھا گیا زرداری، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے، جیت جائے گی۔ کوئی بے غیرت ہوگا جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، بے غیرت کراچی والا اگر کوئی بے غیرت ہوگا تو اس کو ووٹ دے گا، پتہ چل جائے گا کتنے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی منحوس پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف صاحب کے جو ایک بھرم تھا، ہیلو تھا، وہ اس الیکشن میں نے کہا غبارے سے ہوا نکل جائے گی، نہیں ملنے والے ان کو ووٹ، چونکہ عوام بیزار ہے۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ووٹ دے کے کیا کرو گے، ٹھیک ہے، اور اس نظریے پہ اگر لوگ نظریاتی طور پہ اپنے مسائل اور اپنے معاملات سمجھ جائیں تو انہیں جمہوریت سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا کہ یہ جمہوریت ہمیں 75 سال میں کچھ نہیں دے پائی، تو اس جمہوریت کے لیے اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ کیوں الیکشن بوتھوں پہ لڑائیاں کریں مختلف پارٹیوں کے لیے؟ کیوں اپنے بچے گنوائیں؟ کیوں لائنوں میں کھڑے ہو؟ گھر میں بیٹھو، فلمیں دیکھ لو، ٹھیک ہے، کھانے پکا لو، کرکٹ کھیل لو۔ اس گھن چکر سے کچھ نہیں ملنے والا، چونکہ کچھ نہیں ہونے والا، چونکہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ایک نام نہاد ہے، جو پنڈی سرکار ہے، ٹھیک ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، اور وہ کرتی ہے لاڑکانہ اور لاہور سرکار کے ساتھ مل کر۔ کراچی جو ہے اس کا کام ہے بخشو کا، ٹیکس دیتے رہو، پیسہ بھرتے رہو، خزانہ بھرتے رہو، خود بھوکے رہو، سب کو کھلاتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کراچی کا مہاجر کام ہے، پاکستان بنایا ہے، اب پاکستانیوں کو کھلاؤ، خود مرو۔ پہلے تم مرے تھے 2.5 لاکھ، کیا کہتے ہیں، لاکھوں، 2.5 لاکھ تو غلط میں نے کہہ دیا، لاکھوں مرے تھے، 5 سے 10 لاکھ کی فگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لاکھوں مرے تھے، شہید ہوئے تھے، اب آپ وہ کافی نہیں ہے، آپ ٹیکس دے کے مرتے رہیے، پھر پولیس اور رینجرز اور فوج آپ کو مارتی رہے۔ آپ کا کام ہے ظلم سہنا اور پاکستانیوں کو جو ہے فائنینشل امداد کرتے رہنا ٹیکسوں کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور فلاحی اداروں کی صورت میں، ظفر عباس کی صورت میں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سی پارٹی رہ جاتی ہے؟ نون لیگ،
نون لیگ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو پنجاب کی پگڑی بچا رہی ہے، پنجاب چاہیے اسے اور کچھ نہیں چاہیے، 57% ہے، جیت لو اور جناب حکومت بنا لو۔ اب بن نہیں سکتی ان کی حکومت اگر فیئر الیکشن ہو، چونکہ پی ٹی آئی جو ہے، اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ان کو، کچھ بھی اکھاڑ لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مگر کراچی میں انہوں نے زیادتی کی ہے۔ آفاق احمد صاحب سے بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں کراچی میں مہاجر نہیں ملے کہ انہوں نے غیر مہاجروں کو ٹکٹ دیے۔ بالکل ووٹ نہیں دینا چاہیے جو غیر مہاجر ہے کراچی کے اندر، پی ٹی آئی کا۔ مہاجر کا ووٹ مہاجر کو پڑے، میں آفاق احمد صاحب کی بات سے متفق ہوں، مگر آفاق احمد صاحب اس کے اہل نہیں ہے، چونکہ وہ خود مہاجر کلچر ڈے کی مخالفت کر چکے اور بار بار مہاجروں کو پیٹ میں چھرا گھونپتے رہے۔ تو مہاجر کا جو مسئلہ ہے اس وقت نہ الیکشن سے حل ہو رہا، نہ کوئی پارٹی ہے جو اس مسئلے کو حل کرے، ٹھیک ہے۔ لے دے کے کیا رہ جاتا ہے الیکشن کا بائیکاٹ۔ مہاجر کے مفاد میں یہی ہے کہ اب الطاف کے کہنے پر نہیں، اپنے مفاد میں اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دے اور یہ دنیا کو بتائے کہ کراچی کو پاکستان کے جمہوری نظام پر بالکل اعتماد نہیں ہے، سنسان کر دے پولنگ بوتھ کو، تب شاید آپ کوئی احتجاج ریکارڈ کرا پائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں جو نورا کشتی ہوتی ہے ایم کیو والوں اور پیپلز پارٹی والوں کی نظمیں سنائی جاتی ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، یہی ہوتا رہے گا۔ آپ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس الیکشن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے مہاجروں کی جانب سے، چونکہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ خدا حافظ۔